بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الدرس التاسع عشر الدعاء، 19واں درس دعا کا بیان۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا انسانوں پر فرض بھی ہے اور انسانوں کے فائدے میں بھی ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کو انسان بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی باتیں پیش کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا کی بھی بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بندہ غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، حاجت مند ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مالدار ہے، مالک ہے، قادر ہے، خالق ہے، لہذا بندے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بہت ضروری اور اہم ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقی عبادت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب ذوالجلال سے دعا کرتا رہے، مانگتا رہے۔ انسان مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ رب دور ہے یا قریب ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ رب قریب ہے۔ دعا کرنے والوں کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے حکم پر عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے احکام کی پیروی کریں، میرے احکام پر عمل کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ انشاءاللہ ان قریب ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا تابعدار ہو، عمل کرنے والا ہو، عامل ہو، یہ نہیں کہ صرف زبانی مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور خالص اور یکسو ہو کر کے شرک سے منہ موڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شرک سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کے ذریعے دعا کرے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے حسین و جمیل نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد اور تحریف پیدا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرے۔ ایک شخص آیا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا اور کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے جلدی کر دی، اذا صلیت فقعدت، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے اور بیٹھا رہا تو ایسی صورت میں فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو جس کا اللہ تعالیٰ حقدار ہے، وصلی علیہ ثم ادعوہ، پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ تو میرے بھائی، پانچویں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جب دعا کرے تو دل جمعی کے ساتھ دعا کرے، یقین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے، اور ایک دعا کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح جو کھانا کھائے تو حلال کھانا کھائے، کپڑا پہنے تو حلال کپڑا پہنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اُدعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گر گرا کر اور خاموشی سے مانگا کرو۔ تو میرے بھائی، جو چیزیں دعا
کہ قبولیت پر ہماری مدد کرتی ہیں وہ اخلاص. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اخلاص کے ساتھ، دین کو خالص کرتے ہوئے، اور توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، ہمیں اسی طرح گرانا چاہیے، اور الحاح اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم خوشحالی کے حالات میں اگر ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو مصیبت کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. جن اوقات کو اختیار کرنا چاہیے، رات کا آخری حصہ فجر سے پہلے، اور جمعے کی دن کی آخری گھڑی، اور بارش نازل ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مسجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا، مصیبت میں گرفتار لوگوں کی دعا، اور مسلم بھائی کا اپنے مسلم بھائی کے لیے غائبانہ دعا. تو میرے بھائی، جن چیزوں سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہے، حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے دعا کی، آپ نے قبول نہیں فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو ہمیں عطا کر دیں، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.